بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مدینہ عربی کورس کے سلسلے کا ہم درس نمبر 3 پیش کر رہے ہیں۔ اس درس میں ہم اسم کی حالتوں کا مطالعہ کریں گے۔ عربی زبان میں موقع کی مناسبت سے اسم اپنی حالت تبدیل کرتا ہے۔ عربی میں اسم کی 3 حالتیں ہوتی ہیں جنہیں کہتے ہیں مرفوع، منصوب، مجرور۔ مرفوع، منصوب اور مجرور۔ مرفوع اسم کسی جملے کا فاعل یا کام کرنے والا یعنی سبجیکٹ ہو سکتا ہے۔ اسم کی اس حالت کو اردو میں حالت فاعلی کہتے ہیں اور انگریزی میں اس کو نومینیٹو کیس کہا جاتا ہے۔ عربی میں مرفوع حالت میں اسم ہمیشہ ضمہ یا پیش پر ختم ہوتا ہے۔ مثلا کتاب، الکتاب، محمد۔ جب اسم کسی جملے میں فاعل یعنی سبجیکٹ کے طور پر آئے تو اس کی حالت فاعلی ہوتی ہے، جسے انگریزی میں نومینیٹو کیس کہا جاتا ہے۔ یعنی اسم جملے میں کیا کام کر رہا ہے، یعنی جملے میں وہ کام کر رہا ہے، پورے جملے کا دار و مدار اس پہ ہے، یعنی وہ جملے میں کوئی کام کر رہا ہے۔ اس کی مثال ہم نیچے انگلش اور اردو کے جملوں میں دیکھتے ہیں۔ اس میں وہ اسم جو فاعل ہیں انہیں سرخ رنگ سے دکھایا گیا ہے، جیسے انگلش میں لبنہ ایٹس این ایپل، اردو میں لبنہ سیب کھاتی ہے، یعنی اس جملے میں کام کون کر رہا ہے؟ لبنہ۔ تو یہ اسم عربی میں یہ اسم کی جو حالت ہے یہ مرفوع کہلائے گی، یعنی لبنہ اس وقت اس جملے میں اس کی حالت مرفوع ہے، یعنی یہ سبجیکٹ یا فاعل جملے میں کام کر رہا ہے۔ دوسرا جملہ کی مثال دیکھیں، ہی گوز ٹو کالج، وہ کالج جاتا ہے۔ ہی یعنی پروناؤن ہے، ضمیر ہے، عربی میں اس کو بھی اسم مانا جاتا ہے، اس لیے ہی گوز ٹو کالج میں ہی کون جا رہا ہے، کون کام کر رہا ہے؟ ہی، وہ، یعنی یہ اس وقت یہ مرفوع فارم ہے، یہ عربی میں مرفوع شکل ہے، اسم کی مرفوع شکل ہے۔ منصوب اسم کسی جملے کا مفعول یعنی جس پر کام ہو رہا ہو آبجیکٹ ہو سکتا ہے، یعنی سبجیکٹ کوئی کام کرے گا، کسی چیز پہ کام کرے گا تو وہ والا اسم آبجیکٹ کہلائے گا۔ اسم کسی جملے کا مفعول یعنی جس پر کام کر رہا ہو آبجیکٹ ہو سکتا ہے۔ اسم کی اس حالت کو اردو میں حالت مفعولی کہتے ہیں اور انگریزی میں ایکوزیٹو کیس کہتے ہیں۔ عربی زبان میں منصوب حالت میں اسم ہمیشہ فتح یا زبر پر ختم ہوتا ہے۔ مثلا کتاباً، الکتاب، محمدن۔ اردو اور انگریزی میں ہم مثالوں سے سمجھتے ہیں اس کو۔ سعد went to لاہور، سعد لاہور گیا۔ اب اس میں سعد سبجیکٹ ہے، یعنی یہ اسم سعد اسم ہے، لیکن یہ سبجیکٹ ہے، یعنی یہ مرفوع حالت میں ہے، لیکن لاہور اس جملے میں اس پہ کام ہوا ہے، یعنی سعد کہاں گیا ہے؟ لاہور گیا ہے، تو یہ اس جملے کا آبجیکٹ ہے، یعنی یہ منصوب حالت ہے۔ عربی میں کہیں گے ہم یہ منصوب حالت میں ہے۔ تو لاہور، سعد لاہور گیا
تو سعد نے لاہور پہ کام کیا، یعنی لاہور اس وقت اس جملے میں لاہور کا اسم منصوب حالت میں ہے۔ دوسرے جملے میں دیکھیں، یو بروک دس چیئر، تم نے یہ کرسی توڑی۔ یو پروناؤن ہے، یہاں پہ یہ سبجیکٹ ہے، یعنی مرفوع حالت ہے، لیکن چیئر اس جملے میں منصوب ہے، کیونکہ جو کام سبجیکٹ کر رہا ہے وہ آبجیکٹ پہ کر رہا ہے، اور آبجیکٹ اس وقت چیئر ہے، تو یہ عربی میں منصوب شکل کہلائے گی، یعنی یہ حالت چیئر یعنی اسم کرسی کی یہ حالت منصوب ہے۔ عربی میں ہم اس حالت کو کہیں کہ یہ منصوب ہے، یعنی ایز اے آبجیکٹ کام ہو رہا ہے، یعنی اس آبجیکٹ پہ کام کیا جا رہا ہے، تو عربی میں یہ شکل منصوب کہلائے گی۔ مجرور عربی میں یہ اسم کی تیسری حالت ہے۔ تیسری حالت میں اسم کسی چیز کا دعوے دار ہو سکتا ہے، یعنی وہ ملکیت دکھا سکتا ہے کسی چیز کہ کوئی اسم کسی دوسرے جسم کی ملکیت شو کرے گا، یعنی جس کو انگلش میں ہم کہتے ہیں پوزیشن، وہ پوزیشن شو کرے گا۔ یا پھر حرف جر پریپوزیشن یا ظرف ایڈورب کے بعد آتا ہے، یعنی اگر وہ کسی چیز کی ملکیت یعنی پوزیشن کو ظاہر کرے، یا پھر حرف پریپوزیشن یا ایڈورب کے بعد آتا ہے، وہ کوئی اسم پریپوزیشن یا ایڈورب کے بعد آتا ہے تو وہ عربی میں مجرور کہلائے گا۔ انگریزی میں اسے جینیٹو کیس کہتے ہیں، لیکن عربی میں اس کو اس میں مجرور کہتے ہیں۔ اس میں مجرور عربی میں ہمیشہ کسرہ یا زیر پر ختم ہوتا ہے، جیسے کتابن، الکتابی، محمدن،